أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش لا يصح؟ الارتماس مو لازم في الارتماس يكون هذا قربۃ المسقہ میں اس مسئلے کو بیان کیا اگر پانی کے اندر موجود ہو کوئی شخص اور وہ غسل کی نیت وہ پانی کے اندر کر سکتا ہے، پانی کے اندر داخل ہوتے وقت کر سکتا ہے، باہر نکلتے وقت کر سکتا ہے، وہ غسل صحیح ہے، وہ نیت کافی ہے، جب بھی کی جائے، ضروری نہیں کہ باہر ہی نیت کی جائے۔ دیکھیں یہ شخص ابھی اس نے حج اسلام نہیں کیا، یعنی اس کے اوپر واجب ہے دیگه. نہ اگر پہلے جا چکا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فرض وہاں پر ہے کہ شخص نے حجۃ الاسلام جو ایک بار زندگی میں واجب ہوا ہے نہیں گیا ہے، کسی نے اس کو پیسہ دیے، نہیں کہا اس نے کہ یہ حج کے لیے ہے، لیکن اس پیسے سے وہ حج کر سکتا ہے، اسے تحصیل نہیں کیا لیکن حاصل ہوگی، تو اس کو اگر حج کے برابر ہے اور پہلے حج پہ نہیں، اس پیسے کے ساتھ وہ مستطیع ہو جائے گا۔ یہ مستطیع ہے کہ نہیں؟ مستطیع کو حق نہیں ہے اس پیسے کو کہ جو حج کے لیے کافی ہے اس کو خرچ کر۔ استطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے، ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اس جگہ فقہا نے بیان کی، یعنی ایک جماعت ہے اور کوئی نماز جماعت پڑھا رہے اور کوئی آ کے وہاں فرادہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ آ کر، اور اگر ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے کہ یہ شخصیت ہے امام جماعت کی، اس کا فرادہ پڑھنا امام جماعت کی توہین سمجھا جائے تب اشکال ہے، وَإِلَّا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مشہور کے بنا پر تو اس کو الگ مطلقاً اشکال نہیں ہے، بعض نے مطلقاً صحیح نہیں ہے، بعض نے کہا کہ جو صحیح ہے جو نماز جماعت میں وہاں موجود ہو وہ اپنے آپ کو الگ کر لے جماعت سے، بعض نے کہا نہیں اشکال نہیں ہے۔ محل خلاف تکبیر اول جو ہے وہ واجب نہیں، ظاہری تو مستحب ہے، لیکن تشہد
جو خفیف ہے، بعض نے کہا ہے کہ احتیاط واجب، بعض نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ نہیں اس کو پڑھے۔ اصلا واجب ہے قصد قربت۔ میں نے کیا کہ واجب تو ہے لیکن واجب تکلیفی ہے، واجب وضعی نہیں ہے۔ تو اگر اس نے قصد قربت نہیں کیا تو کیا اس نے خمس بھی نہیں دیا؟ نہیں، یہ نہیں ہے میرے نظر میں۔ تکلیف صحیح ہے وضو۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر اس نے قصد قربت نہیں کیا، ریا کی نیت سے کیا، اصلا قصد قربت ہی نہیں کیا، بعض میرا نظریہ ہے کہ نہیں، ساقط ہے، اس کے بری الذمہ ہے، لیکن اسے ایک حرام کام انجام دیا ہے۔ نہیں، مسلم ہے یہ، خمس، زکوٰۃ، زکوٰۃ فطرہ۔ اگر صاحب مدارک نے بات کہی تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ صاحب مدارک نے اکثر اجماع قبول نہیں کیا ہے۔ کیونکہ عبادت کی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ مثلا کسی نے کسی کے پیر توڑ دیا ہے، اس کا پیر دے رہا ہے دیت، یا اپنی زوجہ کا مہر دے رہا ہے، قصد قربت نہیں، ولو واجب، کیونکہ وہاں پہ اجماع ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، زکوٰۃ فطرہ، خمس، فدیہ، ان چیزوں میں عبادت ہے یہ، اور اس میں قصد قربت ہے، لیکن قصد قربت نہ کرنے سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ خمس بھی تمام احکام میں، احکامات میں زکوٰۃ کی طرح ہے، مگر جہاں پر دلیل الگ کہے۔ جواہر میں موجود ہے یہ بات، عروہ کے حاشیے پہ موجود ہے یہ باتیں۔ نہ سہو میں پھر سہو نہیں ہے، یعنی سجدے سہو میں دوبارہ سہون کچھ ہو جائے تو پھر اس میں سجدہ نہیں۔ اگر سجدے سہو میں کم اور زیادہ ہو گیا تو پھر اعادہ کرنا ضروری ہی نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک دوسری دلیل جو ہے، اگر کوئی انسان یقین کر لے وقت کا اور ابھی وقت داخل نہ ہوا ہو اور اس نے نماز شروع کر دی ہو، اور اگر نماز ختم ہونے سے پہلے وقت داخل ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اقتدا کر رہا ہے کہ شارع نے کہا ہے کہ صحیح ہونا، یہ دلیل حاکم ہے۔ یہ مسئلہ جو یہ فرما رہے ہیں وہ ایک دلیل خاص ہے۔ اگر آخر وقت ہے، اول وقت کے لیے تو دلیل خاص ہے کہ کسی کو یقین ہو کہ واقعا داخل ہو گیا، اس نے نماز شروع کر دی، ترحالہ کہ وقت داخل نہیں ہوا، آخری تشہد میں تھا اور وقت داخل ہو گیا، تو روایت خاص ہے کہ نماز صحیح ہے، اس کے لیے بھی صحیح ہے۔ اور جس وقت اس کی نماز دوسرے کے لیے صحیح ہو، اپنے لیے صحیح ہو، اس کے معموم کے لیے بھی نماز صحیح ہو۔ دلیل حاکم آ کر کہہ رہی ہے کہ بقاعن چونکہ صحیح ہے لہٰذا وہ تکبیر الاحرام سے، یہ تسہیل ہے۔ ایک بحث ہے، اگر اسی اول معموم کو یقین و وقت نہیں ہے
تو وہاں پر تو اپنی نماز کو نہیں شروع کر سکتا جب تک وقت داخل نہ ہو. لیکن اگر استصحاب یہ کر رہا ہے کہ اس کو وقت معلوم نہیں ہے اور اور اس عمل سے امام جماعت کو اس کو ودان حاصل نہیں ہوا، اب امام جماعت چونکہ عادل ہے اس لحاظ سے کہ عادل ہے، اس کا صحیح عمل جو ہے وہ ہمارا اطمینان آور ہے، تو پھر شروع سے بھی شروع نماز میں داخل ہو سکتا ہے. عرض میں نے یہی کیا، اگر امام جماعت عادل ہے اور اس شخص کو یقین نہیں ہے کہ وقت صحیح ہے یا نہیں ہے، یا وقت احتمال دے رہا ہے کہ وقت ہوا ہے یا نہیں، استصحاب یہ کہ وقت نہیں ہوا ہے، لیکن دوسرا استصحاب یہ کہہ رہا ہے کہ نماز چونکہ امام جماعت عمل کر رہا ہے، چونکہ عادل ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اسے امام جماعت کہے کہ وقت داخل ہو گیا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اگر امام جماعت اپنی زبان سے کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو اعتبار تھا یا نہیں تھا؟ اب اس کے عمل کے ذریعے سے اعتبار ہے. اب بتا محل بحث ہے، اختلافی مسئلہ ہے. وہ جو مسئلہ ہے مرد کا آگے ہونا اور خاتون کا پیچھے ہونا، اس میں بہت اس کے اوپر بحث کی. یہ کراہت ہے کہ مرد و عورت بغل میں کھڑے ہوں، یا چاہے ماں ہو، چاہے زوجہ ہو، یا محرم ہو یا غیر محرم، یا اگر کوئی چیز بیچ میں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر کوئی بیچ میں رکاوٹ یا پردہ نہ ہو تو خاتون کا مقدم ہونا، آگے بڑھنا، چاہے جماعت چاہے غیر جماعت، اور اقتضائیات میں سے نہ حرام ہے نہ نماز باطل. ہاں اگر بطلان کے ہم قائل ہوں تو ایک الگ بحث. فاصلے شرعی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ظاہراً کچھ ذرا ہے. بعض میں 5 ذرا ہے، بعض میں 10 ذرا ہے. بہرحال لیکن کراہت پہ دلیل ہے. امام جماعت اور معموم میں، اور وہاں پر ہے بحث کہ اگر امام جماعت امام کا قد کم ہے اور معموم کا قد زیادہ ہے، یا برعکس امام بہت لمبا ہے، معموم کہ بھائی اس کا پیر جو ہے وہ یا اس کا سجدہ جو ہے وہ کوئی دلیل خاص نہیں ہے ہمارے پاس. تقدم اور تاخر، آگے بیٹھتا ہوں پیچھے اٹھنا عرف ہے. عرف میں اگر یہ کہے کہ یہی کہ وہ لوگ کہیں کہ یہ آگے ہے یہ پیچھے، وہی کافی ہے، چاہے قد کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. ہمارے پاس دلیل تقدم اور تاخر ہے. اب تقدم و تاخر کس طرح سے عرف ہے.
شلون ثاني مرة أقول أي 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 لا يعني الإنسان سلم صلى وسلم هسه يريد يقوم يريد يصلي ثاني مرة ركعة الاحتياط نماز احتیاط کے سلسلے میں سوال ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ چکا اور اب نماز احتیاط کے لیے بالصلاة دليل إذا الدليل الخاص قال شك مثلا نماز پڑھ شک مثلا تیسری اور چوتھی میں شک کرے تو اس کو رکعت چاروں مان کے نماز تمام کرے گا اور اس کے بعد تشہد السلام ممکن ہے واقعاً 4 رکعت ہو ممکن واقعاً 3 ہے لہٰذا کھڑے ہو کر تکبیر کہے گا 2 رکعت نماز احتیاط پڑھے گا یہ استحباب ہے اگر واقعاً 3 رکعت تھی تو یہ تکمیل ہو جائے اور اگر نہیں تو یہ مستحب کا عمل کیا نعم لا لا بموت الزوجة لا ينفسخ نہ موت سے فسخ نہیں ہوتا يجوز أن ينظر إليها فقط صرف مواقعہ حرام ہے واقعی وإلا حرمت کی دلیل نہیں غسل دے سکتا ہے کفن دے گا دفن کرے گا تمام حقوق واقع نادر ہے قول فقہا کے درمیان قدیم اور جدید اگر زوجہ مر جائے یا شوہر مر جائے عقد تمام نہیں ہے مواقع حرام ہے یعنی ازدواجی تعلقات حرام ہو جائیں گے موت کے ساتھ لیکن باقی عقد باقی رہے گا تکبیرۃ الاحرام کا مسئلہ جو فقہا کے درمیان مشہور ہے اس مسئلے کے سلسلے میں کہ اگر کوئی نماز اگر انسان کو نہیں معلوم تھا کہ تکبیرۃ الاحرام جز ہے اسے نہیں کہا بسم اللہ الرحیم سے شروع کر دی سورہ حمد سے نماز کیا یہ نماز باطل ہے یعنی قاعدہ لا تعاد والی اس میں مستثنا میں تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے جیسے نیت موجود نہیں اگر کوئی انسان بغیر نیت کے نماز سے پڑھے تو کیا نماز صحیح ہے نہیں ماں ارکے کی حدیث لا تعاد میں یہ موجود نہیں ہے کیونکہ اصل اگر سے تکبیرۃ اول تکبیر ہے بعض فقہا جس میں کہ 10 جاہل کا يقول لأنه مو يستفاد من لا تعاد الصلاة إلا من 5 باعتبار أن هاي ال5 داخلة في الصلاة شرطا أو شطرا يعني جزءا أما إذا هم مكبر هذا وإن كان ما دخل في الصلاة أما يفهم من لا تعاد لیکن جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ لا تعاد کی دلیل میں ولو نہیں آیا ہے لیکن تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے اگر بغیر تکبیرۃ الاحرام کے چاہے جہل کی وجہ سے ہو چاہے تقصیر کی وجہ سے ہو چاہے قصور کی وجہ سے ہو نماز باطل ہے اسے پھر سے پڑھنی پڑے گی خیلی بہت سے فقہا نے بات کیونکہ سہم امام کو تو اجازت چاہیے سہم سعادت میں اجازت نہیں چاہیے اطلاقات کی وجہ سے جو دلائل ہمارے پاس ہے سہم سعادت لیکن میں نے بعض نے اس کو کہا میں نے بھی احتیاط واجب کا میں نے فتویٰ نہیں دیا لیکن سہم سعادت کو بھی اجازت لے کر
کیونکہ خود آئمہ نے اور مراجع کو اپنا حجت بیان کیا ہے اپنی طرف سے. فقیہ جامع شرائط امام کی جگہ پر، تو جس طرح اس طور پہ جہاں استثناء ہے وہ الگ بحث، کیونکہ امام معصوم کو دماء اور اعراض اور اموال میں امام معصوم کے پاس اختیار ہے، فقیہ کے پاس نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن باقی تمام مسائل میں فقیہ جامع شرائط نائب ہے امام کا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے اگر امام موجود ہوں تو کیا یہ اس بغیر امام کی اجازت کے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ خود روایت میں کہ سب امام تک پہنچنا چاہیے پھر امام تقسیم کریں گے. تو اب یہ جو مجتہد جامع شرائط ہے یہ امام کی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ خود سے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ واجب نہیں ہے، لہٰذا میں نے احتیاط واجب. احتیاط واجب یہی ہے. احتیاط واجب ہے. عروے کے حاشیے کو اگر آپ دیکھیں، فقیہ جامع شرائط سے اگر کوئی اجازت لے لے وہ اپنے بری ذمہ کر دے. اگر قصد قربت کے ساتھ وضو کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس سے قصد قربت نہ ہو تب تو الگ بحث، تو پھر مسئلہ وضو کریں. اگر یہ خیال کر رہا تھا کہ غصبی ہے اور اس کے باوجود اس نے وضو کیا، قصد قربت وضو کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا غصبی نہیں تھا تو اس کا وضو صحیح ہے، ولو اس نے تجری کی، لیکن علم بھی جہل پہ ہے اور خود بھی چیز بھی معلوم نہیں ہے، لہذا وضو صحیح ہے. آپ اگر اس طرح کہیں گے کہ شیخ توسی اجتہاد ان کا شیخ مفید سے موافق ہے، لیکن وہ ان کی تقلید نہیں کرتے تھے، مجتہد ہیں دونوں. آپ مبسوط کو بلکہ سینکڑوں اختلاف ہیں. شیخ توسی اپنے استاد شیخ مفید کی تقلید نہیں کرتے. ہاں کہیں کہیں پہ اجتہاد ان کا موافق ہے. جیسے آپ دو طبیب کو دیکھیں، ایک طبیب استاد ہے، ایک طبیب اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، دونوں طبیب ہے، دونوں ڈاکٹرز. بعض تشخیصات میں دونوں اگر ایک ہی بات کے موافق ہو گئے مرض کی تشخیص پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تقلید کر رہا، بلکہ اجتہاداً دونوں کا نظریہ ایک ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی حرج نہیں. اوفو بالعقود کا قانون آ کر اس کو حل کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں. وہ عقد ہے، معاہدہ ہے، آپس میں معاہدہ ہوا ہے، آپس میں طے کیا ہے ان لوگوں نے. جب طے کر لیا تو اس قید کے اوپر اپنے وفا کرنا چاہیے انسان. یہ بالکل اس طرح سے کوئی شخص کسی نے اس کے لیے پیسے رکھے ہوں، مثلا حج کے لیے، اس کے لیے لیا
اور مر گیا. اما بهش خبر نداده اون مرد. شبیہ اس کی عربے میں ہے اور اختلافی ہے یہ مسئلہ. محل خلافه. چرا حالا الان تو اس کی ذهنم شبیہ نیست. ہے ایک مسئلہ، میں آپ کو بیان محل اختلاف ہے. محل خلافه. احتیاط تو کوئی مسئلہ احتیاط که هیچ کیا اشکال ہے؟ نداره. احتیاط اما ضروری ہے؟ لازمه معلوم نہیں. احتیاط معلوم نیست. معلوم نیست. من استطاع این شد مستطاع. نہیں ہے معافی ذمے سے اگر کسی نے حج کیا تو اس کا حج کافی، کیونکہ قضا اور قضا کی نیت تو واجب نہیں ہے، وہ تو مشکل ہی نہیں ہے. اون اشکال نداره. بله بله بله. آپ فرسخ کو کتنا حساب کریں اسی لحاظ سے آپ عمل کریں. اگر ہر فرسخ کو مثال کے طور پر ایک فرسخ کو 4 میٹر سے 4 کلومیٹر حساب کرتا ہے، عرف کے لحاظ سے کرتا ہے، کوئی دقیق حساب کرتا ہے، تو جو جس طرح سے حساب کرتا ہے اسی طرح سے عمل کرے. میگفتن از نجف اشرف تا خانه مصلی 2 فرسخ بزرگه. بزرگ یعنی چی؟ یعنی مثلا مجھے یاد ہے کہ اس عرف میں کہتے تھے کہ کوفے سے خانہ مصلی تک 2 فرسخ بزرگ ہے، مطلب 2 فرسخ سے زیادہ ہیں، لیکن اس کو لوگ 2 فرسخ کہتے ہیں. میں ابھی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، علمی تمام چیزیں غیر دقیق ہیں، یعنی آپ بالکل ایکوریٹ ناپنے کی ضرورت نہیں، عرف ہے. جیسے صوم ہے، اکل و شرب، ایک رب گندم بھی اگر کوئی کھائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اس کو کھانا نہیں کہتے، اس کو اور کھانا نہیں کہتے، کیونکہ اجماع ہے کہ ایک قطرہ بھی نہیں کھا سکتے پی سکتے. آدھا قطرہ بھی پانی اس سے پیا تو اس کا روزہ باطل ہے. جہاں دقیق ہے وہاں ہم دقیق حساب کریں گے، جہاں عرف حساب ہے اسی طرح حساب کتاب ہے. جہاں پہ اجماع ہے وہاں الگ ہے، ورنہ اصل اولی نہیں، عرف ہے. عرف کیا ہے؟ مثلا ایک دقیقاً ایک فرسخ جو ہے وہ 5 کلومیٹر اور 500 5.5 تو بس 5 کلومیٹر 400 میٹر کو بھی ایک فرسخ کہتے ہیں. تو بولا 100 میٹر اور 50 میٹر کو اتنی دقیق نہیں ناپتے عرف میں. یہ سب عرفی مسائل ہیں، اس میں اجماع بھی نہیں ہے. وضو و غسل میں دے صاحب عروہ نے صاحب عروہ نے کہا سب قبول کردن کہ حتی مقدار رأس اگر ایک پور کی برابر پانی نہ پہنچے تو باطل ہے. یہ کہا ہے صاحب عروہ نے عرض کیا. همین عرض کردم نه به نظر من اصول حرج کی دلیل نہیں ہے، دلیل ظہور نہیں کر رہی ہے دقیت میں، بہت بالکل ایکوریسی میں. توسعه عرفی هست نه مسامحه عرفی. نہیں وہاں نہیں، وہ مثلا رنگ کو تو فقہا نے قبول کیا کہ کوئی حرج نہیں، لون رنگ کو کہا گیا. لیکن اگر واقعاً کوئی اور چیز ہے جو پانی کو روک رہی ہے، مثلا کچھ ایک روزہ کوئی چیز ہے جو روک رہی. عراق میں کوئی جگہ تھی وہاں پر گرم پانی آتا تھا، اس کے اندر لوگ جا کر پیر درد اور کمر درد کے لیے جاتے تھے. اس کے اندر تارکول کے ذرے تھے. میں نے دیکھا جو لوگ جاتے تھے اس کو میں نے دیکھا
वो सर से पैर तक उनके पूरे जिस्म पे इस चारकोल के जर्रे चिपक जाते थे। अभी अगर तो यकीनन गुस्ल के वक्त और वुजू के वक्त पानी नहीं जाएगा। बाब हरज में तो कोई वर्ज नहीं। हत्ता बगैर हरज के भी उर्फी है मसला। أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا السلام عليكم سيدنا، جئنا من ولاية نسلم عليكم وتبارك بكم إن شاء الله. ندعو لكم بالصحة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. نحن زوار نبينا موسى الله والشيخ على المكان اليوم هاي عامة صار السنة نمشي على الأحكام السنية بعض المسائل بعض العلية والإنسان قد صفور جزاك الله خير. لا تنسى الدعاء. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الماضيين كلهم أهلا وسهلا. وحدك جاي. سلام للجميع.